کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. طلاق سے متعلق ہو تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ جیسے بھی سوال ہوں سب جواب. ہاں متعلق میں چاہتا ہوں تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالیں آپ. اکثر جو دشمن اسلام ہیں وہ اس چیز پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں مذہب اسلام کے اندر طلاق کا کانسیپٹ دیا گیا ہے اور دوسرے دھرموں کے اندر طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. خصوصاً جو سناتن دھرم والے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن جس سے بات نہ کریں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھائی سے 3 دن ملاقات نہ کرے، بات نہ کرے. دوسری طرف ایک رشتے کو ہی توڑنے کا کانسیپٹ بتا رہے ہیں. یہ کیسا دین ہوا جس میں رشتہ ہی توڑا جا رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں آپ اسلام رشتے جوڑنے کے لیے آیا. یہ آج ہی تو آیت آئی، اللہ نے قرآن میں کہی یہ بات کہ بھائی اگر میاں بیوی میں نہ بنے تو شروع میں تو ایک دوسرے کا بستر الگ کریں، بول چال بند کریں. سورہ نساء کی آیت بتا رہا میں تمہیں. اس کے بعد پھر ایک مرد اور ایک عورت میں سے کوئی مخلص آدمی بیٹھے اور ان میں صلح کرانے کی کوشش کرے، پھر بھی صلح نہ ہو تو وہ ایک دوسرے سے سیپریشن اختیار کر لیں. دونوں کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا. دیکھو یہ دین فطرت ہے، اس میں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ساری عمر آدمی ایک کے ساتھ پھنس کے رہ جائے. مان لو کوئی ظالم عورت ہے، کوئی شریف مرد ہے، وہ ساری عمر اسے، یا کوئی بدکار عورت ہے تو وہ تو اسے نبھائے گا. آپ جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں لوگوں کے ہاں اسی طرح کا کانسیپٹ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دین کو دین فطرت بنا کے بھیجا تو یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. یہ ریئر کیس ہے. ہمارے ہاں تو طلاق کو مذاق بنا دیا گیا نا. طلاق مذاق تھوڑی ہے، طلاق تو اللہ کا ایک حکم ہے، ایک امر ہے اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے. طلاق جو ہے اگر مرد کو اس کا حق دے دیا اللہ نے تو اسے اس سزا کا کوڑا بنا رکھا مرد نے. جب اٹھے گا طلاق کی بات کر دے گا، میرے پاس روز کے حساب ہے کوئی دن نہیں جاتا حافظ دیندار یہ لمبی داڑھی اور طلاقوں کی دھمکی دیتے رہے اپنی عورتوں کو. ابے تم اگر طاقتور ہو، تمہارے پاس اللہ نے اگر طلاق کا وہ دے دیا تو اس کے بعد تو پتہ نہیں کیا کیا اختیارات ہیں، وہ تم سے کیسے بدلے لے گا. تو اس لیے کہنے دو لوگوں کو، انہیں کو جی یہ فطرت کے قریب ہے نہیں ہے کانسیپٹ. اگر خدا نہ خواستہ کوئی عورت کسی ظالم کے چنگل میں پھنس جا، وہ تو زندگی اس کی برباد ہو گئی، وہ تو اللہ کو کوستی رہی ساری عمر. اب کم سے کم خلا کا اللہ نے رکھ دیا کہ کچھ لے دے کے، اور یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے خلا کا لوگوں کو. میں خود طلاقیں کرا چکا. بڑھیا کا مدرسہ ہے، ایک دارالقضا ہوتا ہے، وہاں جا کے اگر آپ درخواست دیں کوئی بھی لیڈی اور یا کوئی بھی مرد مان لو پھنسا رکھا ہو لوگوں نے تو وہ خلا کرا دیں گے آپ کی بالکل. اور اس میں عدت بھی 1 مہینے کی عورت کی، اگر کوئی خود خلا مانگتی ہے تو 1 مہینے کی عدت ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ بات. کیا حیض کی حالت میں نکاح اور طلاق ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا حیض کی حالت میں نکاح اور طلاق ہو جائے گا. بھائی یہ کرا تو دیتے ہیں مگر قرآن کے تو خلاف ہے یہ بات. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں. تو حضور نے کہا کہ رجوع کرایا. طلاق تو گنی گئی، ایک طلاق تو ہو گئی وہ انہیں، تو طلاق تو ہو جائے گی، حالانکہ حرام ہے بالکل اس حالت میں طلاق دینا. اور حضور نے رجوع کرایا تھا تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن ایک ہی طلاق ہوگی. میں بار بار یہ بات کہہ رہا، 3 دفعہ ہو، 300 دفعہ ہو، 3000 دفعہ کہے، ہوگی ایک طلاق. کیونکہ طلاق منہ سے نکلتے ہی اس کی عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اور عدت کی حالت میں دوسری طلاق نہیں ہوتی. یہ آپ اپنے ذہن کانسیپٹ کھول لو بالکل ذہن میں کہ طلاق جو ہے منہ سے مرد کے نکلا لفظ اور اس کی عدت شروع ہوئی، اور عدت کی حالت میں عورت کو دوسری طلاق ہو ہی نہیں سکتی. نکاح کے بارے میں ہاں نکاح ہو جائے گا حیض کی حالت میں. مان لو کوئی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے پہلے سے، وہ بات الگ ہے کہ وہ لوگ نہ مل پائیں رات میں، 2-4 دن بعد مل لیں پاک ہونے کے بعد، طلاق بھی ہو جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا. نکاح بالکل جائز ہوگا. طلاق جو ہے وہ دینا اس طرح سے اس حالت میں حرام ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے اور آپ نے ہم بستری نہ کی ہو، تب آپ طلاق دے سکتے ہیں. یہ پوری وضاحت کے ساتھ حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں سے بات ثابت ہے. اچھا آپ کی باتوں سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ طلاق ایک بہت مشکل کام ہے اور نکاح ایک بہت آسان کام ہے اور معاشرے میں الٹا ہے. اچھا خود سوچو تم، معاشرے کی بات نہیں میں کر رہا، میں دین کی بات کر رہا. جو چیز اللہ کو اتنی ناپسند ہوگی، حلال کاموں میں اجازت تو ہے لیکن اللہ حدیث آئی نا آج، تو وہ اسے اتنا آسان کر دے گا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ کھڑے ہو کے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کے 5 بچے ہوں، 8 بچے ہوں، اس کی زندگی برباد کر دیں. میں تو بلکہ اللہ معاف کرے مجھے، ورنہ بہت بڑا عذاب آیا ہے ایسی قوم پہ، ورنہ میں تو ان کا حلال لگ رہا ہوں مردوں کا. یہ عورتوں کا حلال کراؤں ہے میرا بچہ لے، میں مردوں کا حلال لگ رہا ہوں. سزا اسے دیں معصوم عورت کو. بتاؤ 4-5 اس کے بچے، وہ کہاں جائے گی انہیں لے کے؟
اور پھر دوسرے مرد کے ساتھ سونا آسان ہے؟ آپ سوچ کے دیکھو، کوئی حلالے کا کانسیپٹ نہیں ہے قرآن میں اس طرح کا پری پلان کا، نہ کسی حدیث میں، اور انہوں نے زندگی برباد کر رکھی۔ میرے پاس خود کیس آتے ہیں، حلالہ کرائی ہوئی عورتیں آتی ہیں، دیکھ کے بھی طرس آوے، اور ان کے بھائی اور باپ کراتے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے، وہ اس طرح بھیجتے نہیں، کیسے بے غیرت لوگ ہیں، اور داڑھی رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو ہی کیوں ہے؟ یعنی مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور عورت کی رضامندی نہیں ہوتی، جبکہ نکاح میں دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ بھائی یہ غلط فہمی ہے لوگ، ان کا سوال یہ ہے کہ عورت طلاق کا جو حق ہے وہ صرف مرد کو ہی کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی غلط فہمی ہے، یہی تو میں بتا رہا ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں دونوں کو حق دیا گیا، عورت کو خلا کا حق ہے اور مرد کو طلاق کا حق ہے۔ آج ہی تو حدیث آئی کہ انہوں نے باغ اپنا چھوڑ دیا، نبی نے ان کو طلاق کرا دی۔ کچھ لے دے کے اپنے مہر دے دے، یا کوئی امیر عورت ہو اپنی کوئی جائیداد دے دے، کچھ اسے لاکھوں روپے دے دے مرد کو کہ بھائی مجھے طلاق دے، میں نہیں رہنا چاہتی تیرے ساتھ، تو حق دونوں کو ہے۔ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، دین ہم سیکھتے نہیں، پتہ نہیں ہے ہمیں۔ خلا جو ہے وہ طلاق کی ایک شکل ہی تو ہے بھائی، وہاں تو مرد دے رہا، یہاں عورت لے رہی۔ اس کا سوال یہ تھا کہ مرد تو مطلب دینے کا اختیار رکھتا ہے، مرد دیتا بھی ہے، ہاں لیکن اگر عورت اس پہ راضی نہ ہو، طلاق نہ لینا چاہتی ہو، ہاں پھر بھی ہو جائے گی؟ ہاں بالکل ہو جائے گی بھائی، کیونکہ مرد طلاق جو ہے وہ، اور مرد کا جو ہے اللہ کی طرف سے ایک حق ہے، کیونکہ وہ قوام ہے، اسے پتہ ہے کچھ چیزیں جو ہیں اسپیشلٹی، اب کوئی مرد چاہ کے بھی ماں نہیں بن سکتا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت بتائی، تو کچھ چیزوں میں اللہ رب العزت نے پرائرٹی دی ہے مرد کو، اور کچھ چیزوں میں عورت کو۔ یہ اللہ کا دین ہے، دین فطرت ہے، اسے پتہ ہے کس طرح سے نظام چلے گا۔ اگر عورتوں کو طلاق کا حق اس طرح سے دے دیا جاتا جیسے آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں نا، تو جو ان کی پیریڈ والے حالت ہوتی ہے نا، ان میں بڑی چڑچڑی ہوتی ہے عورت۔ اچھا عورت جو ہے نا ویسے تو بہت پیشنس ہوتا ہے اس کے اندر، اور ماں بننے کا 9 مہینے پیٹ میں لیے پھرنے کا، لیکن اس کے علاوہ اس کے مزاج میں چڑچڑاپن، جلد بازی اور جذباتیت بہت ہوتی ہے۔ ذرا سی بات پہ طلاق دیا کرتی، اور پورا دھرم برم ہو جاتا خاندانی نظام۔ تو اللہ کیونکہ ہمارا کریٹر ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمارے اندر اس نے کیا کیا چیزیں رکھی۔ ہمارا شاکلہ جو ہے پیٹرن، کس پیٹرن پہ اس نے مردوں کو بنایا، کس پیٹرن پہ اس نے عورتوں کو بنایا، اس کے لیے کیا چیز مناسب تھی، کیا مناسب نہیں تھی۔ تو ایک کریٹر جو ہے وہ جتنا بہتر اپنے پروڈکٹ کے بارے میں جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ سوال بیسکلی یہ آیا تھا اس میں کہ جب نکاح کے وقت دونوں کی رضامندی ہے تو طلاق کے وقت میں وہ سنگل سے کیوں ہو جاتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت؟ میں وہی تو بتا رہا نا کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے وقت بھی رضامندی تو ہے، اگر عورت منع کر دے تو نہیں ہو سکتا، اگر مرد منع کر دے تو نہیں ہو سکتا، رضامندی دونوں کی۔ اسی طرح سے اگر یہ طلاق مان لو عورت لینا چاہے تو عورت بھی لے سکتی ہے۔ آپ کی بات بالکل جائز ہے وہ کہ مرد کو اللہ رب العزت نے جو اجازت دی ہے اس کے پیچھے ہی وہی بات ہے کہ دونوں کو اجازت اس میں نہیں دی جا سکتی تھی۔ اب آپ دیکھو نا، خلا جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، طلاقیں بہت ہوتی ہیں، اور یہ مس یوز کر رہے ہیں اس کا، یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ لیکن اگر اللہ دونوں کو اجازت دیتے تھا تو مطلب انباء لگ جاتے طلاقوں کے، پھر نظام خراب ہو جاتا خاندانی۔ اس وجہ سے عورت کو اجازت نہیں دی۔ ایک منٹ ہے، ایک کر کے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو انہوں نے روشن بھائی نے سوال کیا، میرے وہ حدیث یاد آئی جب حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا تھا حضرت مغیث، ہاں وہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے کہ بریرہ میں تیرے بغیر جو ہے وہ ادھورا رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلا کے کہا تھا کہ میرا مشورہ ہے کہ تو رہ لے اس کے ساتھ۔ ہاں تو عورت، وہاں تو عورت کی پوری رضامندی تھی، لیکن ان کی جو غلام تھے ان کی رضامندی نہیں تھی، تو صرف ایک آدمی کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ سکتا ہے۔ اصل میں تم سوال سمجھے نہیں، وہ معاملہ وہ اور تھا، وہ معاملہ قبائلی قانونوں کا تھا۔ وہاں اصل میں غلام کو بے انتہا حقیر سمجھا جاتا تھا۔ انہیں جب آزاد کر دیا، یہ باندھی نہیں رہیں، پھر لونڈی نہیں رہیں، انہیں کے اندر ایک وہ عصبیت جو تھی نا اس کی آزاد ہونے کی، وہ آ گئی، اور انہوں نے بالکل منع کر دیا، حالانکہ انہیں بہت محبت تھی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی، لیکن وہ نہیں ماننی کسی بھی قیمت پہ۔ انہوں نے نبی سے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں مان لوں گی، اگر اللہ کی طرف، کیونکہ انہوں تو پتہ تھا کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، لیکن حضور نے کہا میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے، تو انہوں نے پھر حضور مجھے آپ طلاق کرا دو۔ وہ اس طرح معاملہ تھا، اس کی وجہ وہ تھی، وہ وجہ نہیں تھی رضامندی، اور وہ رضامندی کی تو اور حدیثیں آ گئی کہ عورت گئی، حضور نے نکاح توڑوا دیا، لیکن وہاں وجہ اس کی غلام ہونا اور آزاد ہونا تھا۔
نہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ مثلاً اگر مرد عورت کو ناپسند کرنے کی بنا پہ صرف ناپسند کرنے کی بنا پہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو بالکل ہو اسی جائے. طریقے سے کیا عورت کو اگر مرد نا پسند ہو تو اس بنا پہ بھی کھلا لے سکتی ہے؟ ہائی نہیں کیا آج حدیث 2 حدیثیں آئیں آج. سوال یہ روشن بھائی ہاں نکاح کے ٹائم وہ شرط بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے جب تک میں پوری نہیں ہوتی. ان کا سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت کیا یہ شرط بھی رکھ سکتی ہے کہ آپ طلاق نہیں دیں گے جب تک. نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ تو اس کا بنیادی حق ہے مرد کا. ہاں یہ رکھ سکتی ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کریں گے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا تھا تو حضور نے شرط لکھوا دی تھی کہ جب تک فاطمہ زندہ رہے گی آپ دوسری شادی نہیں کریں. انہوں نے نہیں کی, انہوں نے کمٹمنٹ کر لیا تھا. خود نبی کے بارے میں دیکھ لو آپ کہ جو پہلی شادی تھی جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہو گئی حضرت خدیجہ ہماری ماں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے کوئی دوسری شادی تھوڑی کی. تو یہ نکاح کے ٹائم یہ شرط رکھ سکتے ہیں. بالکل رکھ سکتے ہیں کیونکہ حضور کو پتہ تھا نا کہ ایک سوکن کا کیا, حضور کی شادیوں کا معاملہ اور تھا. تو حضور کو پتہ تھا فاطمہ سب سے لاڈلی بیٹی اور کس طرح حضور نے اسے پالا, کس طرح سے کیا معصومیت تھی ان کی. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے کوئی علی کی طرف سے اس طرح کی تکلیف ہو. حلال آپ نے کہا نیچرل کہہ رہے تھے کچھ ایسا آپ. میں کہہ رہا تھا نیچرل حلالہ قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 232 234 میں آپ کو مل جائے گا. جو پروسیس ہے وہ ہے حلالہ ویسے, اور اسلام میں جائز چیز ہے بالکل. یہ جو پری پلان ہے کرنا اور کرانا اسے حرام قرار دیا حضور نے, لعنت فرمائی ایسے لوگوں پہ. سانڈ فرمایا ایک مطلب جانور کہا کہ جو حلالہ کرے وہ اسے کرایہ کا سانڈ بتایا ایک حدیث میں. اب آپ دیکھو سانڈ تو جانور ہوتے ہیں, وہ مومن ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول کی نظر میں سانڈ ہے وہ. حلالے کا جو طریقہ ہے نا قدرتی جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طلاق دی, اس عورت نے 3 حیض تک عدت کی. اگر اس کے ہسبینڈ نے اس بیچ میں رجوع کر لیا اس سے تو اس کی 1 طلاق کا حق ختم ہو گیا, 2 طلاقوں کا حق اس کے پاس باقی رہا. اس کے بعد مان لو پھر 2 4 10 5 سال بعد جھگڑا ہوا, پھر ان نے دوبارہ طلاق دے دی تو پھر اس نے اس کی عدت کی. اس عدت کے بیچ میں ان نے رجوع کر لیا یا ان نے عدت اگر پوری کر لی تو پھر نیا مہر نیا نکاح, جو آج قرآن کی آیت میں نے بتائی آپ کو. لیکن یہ 2 ہی بار تک ہو سکتا ہے. یہ میں سورہ بقرہ کی آیتیں بتا رہا آپ کو. تیسری بار اگر اس نے طلاق دے دی تو اب اس سے اس کا نکاح یا رجوع نہیں ہو سکتا تب تک جب تک وہ اپنی مرضی سے کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے اور وہ مرد فوت ہو جائے یا وہ بھی اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے عورت کو. پھر اس کی عدت پوری کرنے کے بعد یہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن یہ قدرتی طور پہ ہو, اس طرح سے نہیں جیسے ہمارے ہاں کرا لیتے ہیں کہ ایک رات اس کے ساتھ گزاری, اس نے حرام کاری کری, سانڈ بیٹھے مولوی بنے ہوئے حلالہ کرنے والے آپ کو ہر مدرسے میں مل جائیں گے. سور اپنی ماں بہنوں کر کے دکھاویں. مرد نے طلاق دی, عورت عدت میں ہے, مرد عدت میں کے بیچ میں فوت ہو جائے گا, فوت ہو گیا تو کیا عورت کو حصہ ملے گا؟ مرد نے طلاق دی, یہ عورت عدت میں, عورت عدت میں ہے. مرد جو ہے فوت ہو گیا. اچھا, طلاق دینے کے بعد فوت ہو گیا اور یہ عدت میں ہے تو کیا اسے وراثت میں حصہ ملے گا؟ بالکل ملے گا بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سوال سمجھیے بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ابھی ملکیت ہے, وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اس سے, اور جب تک رجوع کر سکتا ہے جب تک وراثت میں حصہ ہے. اور اگر وہ اس کی عدت پوری کر لے تو پھر وہ نکل گئی, پھر اسے وراثت میں حصہ نہیں ملا. اگر طلاق تیسری تھی, طلاق تیسری تھی اگر یہی طلاق اس کی تیسری طلاق تھی عورت کی, تو کیا بات تو پھر تو نکل گئی وہ اس کی اس سے. یہ ہے جی, کیا قرآن کے مطابق طلاق نہ دینے پر بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ یعنی اس پروسیس کو ہم نے ان کا سوال یہ ہے قرآن کے مطابق طلاق نہ دینے پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے. بالکل, میں نے آپ کو ایک حدیث سے ثابت کی نا یہ بات. قرآن کے مطابق جو لوگ طلاق نہیں دے رہے وہ حرام کام کر رہے ہیں. اب یہ تو شراب حرام کر رکھی قرآن نے, لیکن پھر بھی لوگ پی رہے. جھوٹ کو حرام کر رکھا, نماز چھوڑنے کو حضور نے کہا کہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز, یہ سب چیز گناہ ہیں. اسی طرح سے طلاق تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوگا وہ طلاق دینے والا, اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی, ہو جائے گی طلاق. یہ اس سے ثابت ہے, میں نے جو بھی حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ آپ کو بتایا, انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ پہنچا تو حضور نے ناگواری دکھائی اور یہ کہا کہ رجوع کر, اور وہ تیری طلاق ہو گئی. حلالے کا کانسیپٹ آیا کہاں سے؟
یہ بتا تو رہا قرآن سے آیا، اس کے مس یوز کیا لوگوں نے، پلان کیا. اب جیسے زکوٰۃ ہے، اب انہوں نے ہیلا کر لیا کہ 2 لاکھ روپے کسی بچے کو پکڑا دیے، وہ لے کے آیا، اسے 100 کا نوٹ پکڑایا، 2 لاکھ روپے لے لیے اس سے، وہ ہیلا ہو گیا. اللہ سے ہیلا کر رہا ہے، بہانے ہیں. یہ بھی بہانہ ہے حلالہ، قرآن کے خلاف سارا جا کے. اچھا حدیثیں موجود ہیں کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے سارے پھنسیں گے. اب ان کی نیتوں کو تو اللہ کو پتہ ہے، مگر جو حالات انہوں نے بنا رکھے معاشرے کے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. جو بھی ایسا کام کرے، چاہے میں ہی ہوں. اچھا اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس کی عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی طلاق کیسے کرائیں گے؟ دوسرا نکاح کیسے؟ ان کا سوال یہ ہے اگر عدت، وہ کسی کا شوہر گم ہو جائے تو اس کی عدت ہوگی نہیں ہوگی، اور اس کا اصل میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ہمارے جو جس علاقے میں رہتے ہیں نا حنفی حضرات، یہ تو 84 سال بتاتے ہیں، لیکن جو امام کون سے ہیں ان کی مسلک میں 4 سال ہے، تو انہوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا اس میں، اہل حدیث والے بھی. اور یار کون سے ہیں امام ہیں، امام حنبل سے دوسرے جو ہیں، نہیں شافی، امام شافی کی جو مسلک ہے اس میں 4 سال کا وہ ہے. تو 4 سال تک انتظار کرے، اس کے بعد قاضی کو حق ہے کہ وہ نکاح جو ہے ختم کرا دے گا، اور دوسری جگہ جو ہے وہ 1 مہینے کی عدت بھی کر لے. خلا کی عدت 1 مہینہ ہے. چاہیے 3 سال بیوی الگ رہی ہو شوہر سے، علیحدہ رہے ہوں، شوہر نے طلاق دے دی آپسی رضامندی سے جیسے بھی ہوئی، تو بھی بیوی کے لیے وہ عدت کرنا ضروری ہے. 3 سال الگ رہی، اس کے بعد شوہر نے طلاق دی، بیوی کے کہنے بھی دی تو 1 مہینے عدت ہے، اور اگر شوہر نے خود طلاق دے دی تو 3 حیض عدت ہے. عدت بہت ضروری ہے، قرآن کا حکم ہے. عورت کے لیے عدت جو ہے وہ عبادت کی شکل رکھتی ہے. اور عدت کچھ نہیں ہے، میں بتا رہا تمہیں بات، صرف جو ہے وہ شادی بیاہ میں گھومنے پھرنے، اچھے کپڑے نہ پہننے، گھر میں رہے، پردے میں رہے. جن لوگوں سے پہلا پردہ کرتی تھی ویسے ہی لوگوں سے اب پردہ کرے. مان لو کوئی دماد ہے، اس سے پہلے ہی پردہ نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. ایک سسر نے بہو سے ریپ کیا، کیا وہ اپنے شوہر کے نکاح میں نہیں رہی؟ ایک سسر نے اپنے بہو سے ریپ کیا، کیا وہ اپنے شوہر کے نکاح میں نہیں رہی؟ نہیں بھائی، وہ بالکل نکاح میں ہے، وہ تو ایک ایکسیڈنٹل معاملہ ہے. وہ تو ریپ کا مطلب یہ ہے کہ زنا بالجبر کیا اس بوڑھے نے، اسے سزا ملنی چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے پتھر مار مار کے. اور اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس کا رشتہ کیسے خراب ہوگا؟ مان لو 5 بچے ہوں، 10 بچے ہوں، اس کی تو زندگی خراب ہو جائے گی. اسے چوراہے پہ لا کے ختم کر دینا چاہیے پتھر مار مار کے، اگر اسلامی مملکت ہو تو. اچھا عدت کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو تھا، ایک کار کورٹی میں عورت کو بند کر دیا جاتا تھا، تو میری ماں جیسی ہے، بہن جیسی ہے، ایسے الفاظوں سے طلاق دی جاتی تھی. کھانا دے دیا تو دے دیا، کسی نے چپکے سے نہیں تو نہیں دیا. سونے کا بھی انتظام نہیں، نہ پیخانے کا، نہ پیشاب کا انتظام. تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا تھا؟ کون سے دھرم سے آیا تھا؟ یہ تو جاہلیت کے زمانے کی باتیں تھیں. عورت کو تو اس ٹائم جو ہے کھلونا سمجھا جاتا تھا، اور مطلب انسان مانتے ہی نہیں تھے لوگ. آپ تو بہت بات کر رہے ہیں، کم سے کم زندہ تو رکھتے تھے، ستی کر دیا کرتے تھے. مطلب مرد کے ساتھ چتا پہ لٹا دیا جاتا تھا بھائی، عورت خود کود جاتی تھی چتا میں. ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، میں 100-150 سال کی بات بتا رہا تمہیں. یہ ہمارے زمانے کی باتیں ہیں، ہمارے دادا پردادا کے زمانے کی، بہت لمبی بات نہیں ہے. تو وہ تو بہت اچھا ہے جو تم بتا رہے ہیں، کم سے کم زندہ رہنے کا حق تو تھا. اس کے بعد جو کانسیپٹ آیا وہ تو یہ آیا تھا کہ ستی کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا. اچھا مسلمانوں میں بھی آج بھی بیواؤں کی وہ بات تھوڑی ہے جو ہونی چاہیے. نبی نے کتنی توقیر دی، اپنے نکاح میں کتنی بیوائیں لیں، پہلی بیوی 2 بار کی بیوہ تھی. ہمارے ہاں تو اب بھی بیواؤں کے اس طرح رشتے تھوڑے آتے ہیں، ایسی تڑپیں بچی آگے کہ انہیں طلاق ہو گئی یا مرد مر گیا، کئی سال ہو گئے. اب بتاؤ، اللہ نے جسم رکھا، جسم کی ساری ضرورتیں ہیں، خواہشیں بھی ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کے نکاح ہونے چاہیے. ہمارے ہاں تو عورت یہ منظور کر لے گی کہ کوٹھے پہ چلا جائے میرا مرد، دوسری شادی نہ کر لے کسی بیوہ سے. اس طرح کی بھی بات پھیلی ہوئی ہے کہ کیا نام، وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لو. ان کا سوال یہ ہے کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ اگر مان لو اخلاقی طور پہ اسے بتا دیتے ہیں تو بہت بہتر ہے. مانتی ہے ٹھیک، نہیں مانتی جب بھی آپ کو اجازت ہے. لیکن آپ پیچھے وجہ بھی تو ہے نا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ 1 2 3 4 شادیاں کرو جو تمہیں عورتیں پسند ہوں، لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. قرآن کی پوری آیت یہ ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ عدل کر لو گے
تو آپ 2 چھوڑو 3 4 جتنی 4 تک کر سکتے ہو. لیکن میں نے دیکھا بھائی جنہوں نے شادیاں کر رکھی نا، ہمارے پاس تو تڑپتی ہوئی عامیں عورتیں مچھلی کی طرح تڑپیں کہ مجھے لڑکا چھوڑ دیا دوسری کے ساتھ عیش کر رہا. میرے نزدیک تو دوسری شادی جو ہے یہیں سے جہنم شروع کرنے والی بات ہے. یہیں سے جو دور اب چل رہا، رات دن کی لڑائی جھگڑے اور لان تان اور غیبتیں اور الزامات اور پولیس اور مطلب یہ سب شروع ہو جائے گا. جینا حرام ہو جائے گا آپ کا. کر تو نہیں رہے تم؟ اچھا میں نے کبھی اسی لیے سوال کیا. پہلی وہی جو ہے اچھا اچھا جب انسان ماحول سے ہی مسلم یا غیر مسلم بنتا ہے تو وہ ذمہ دار کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے جب انسان ماحول سے ہی مسلم اور غیر مسلم بنتا ہے تو وہ ذمہ دار کیوں ہے؟ بھائی ذمہ دار اسی لیے ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے دونوں راستے بنا دیے، چاہے تو تم برائی کی طرف جاؤ چاہے اچھائی کی طرف جاؤ. اختیار دے کے بھیجا اللہ نے ہمیں. اگر وہ اختیار نہ دینا تو ہمارا کوئی امتحان نہیں ہے، پھر واقعی سارا بلیم اللہ پہ جاتا ہے. لیکن اس نے ہمیں یہاں اختیار کے ساتھ بھیجا. صرف مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے آپ کے ایمان کی علامت نہیں ہے یہ بات. صرف آپ کو ایک ہلکی سی اللہ کی طرف سے ایک شارٹ کٹ ملا کہ آپ کے لیے راستہ آسان کر دیا گیا. وہ تو بھٹے پہ اینٹیں بنتی ہیں، کون سی مسجد میں لگے گی کون سی لیٹرین میں لگے گی یہ تو اینٹ کو نہیں پتہ ہوتا. اب اس کی مرضی تھی، اس نے آپ کو اس گھر میں، بلکہ میں تو کہوں کہ مسلمانوں کی زیادہ بڑی آزمائش ہے کیونکہ انہیں زیادہ آسان دے دیا راستہ. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم ان کی چلت پھرت یا ان کی دنیاوی رونقوں سے اچنبے میں نہ پڑ جانا، یہ ان کی آزمائش کا حصہ ہے. آپ کو جو اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا آپ کی آزمائش کا حصہ ہے کہ اس گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی اگر آپ اللہ کے دین پہ نہیں چلے تو آپ کی پکڑ جو ہے نا ان سے زیادہ ہوگی. اور دوسری قرآن کی آیت ہے کہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں میں سے چھٹے جائیں گے، اور منافقوں کی جو حالت ہوگی نا وہ کافروں اور مشرکوں سے بدتر ہوگی دوزخ میں، ان سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور یہ سب مسلمانوں میں چھٹے جائیں گے. تو اس مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے یا غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے میرے بھائی. ناموں میں تو یہاں گورنمنٹ کے آپ کو جو پالیسیز ہیں ان کا فائدہ اٹھا لو گے آپ الپ سنکھیک ہونے کی وجہ سے، لیکن وہاں تو آپ بہو سنکھیک ہوں گے کیونکہ وہاں دوزخ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بار بار دہاڑ مارے گی لاؤ اور لاؤ. ہے کوئی؟ اور یہ بھی کہا قرآن میں کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ دوزخ کی طرف جائیں گے. اس لیے بہت محتاط ہو کے، اور میں تو بلکہ اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ سے کہتا ہے کہ روز 2 یا 3 4 5 منٹ اپنے آپ کو دیا کرو کہ دن بھر میں ہم نے کیا کیا حرام کام کیے، انہیں دور کرنے کی کوشش کرو. کتنی نمازیں چھوڑیں، کسی کی مذاق تو نہیں اڑائی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، نمبر 2 مال تو نہیں بیچا، بیوی کو گالی تو نہیں بکی، اس کے ماں باپ کو گالی تو نہیں بکی، ان پہ ہاتھ تو نہیں اٹھایا، اور سودی کوئی معاملہ ہو. مطلب جو جو حرام کام قرآن میں اللہ نے دیے ہے قرار، وہ سب اللہ سے دشمنی مول لینا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھنا میرے بھائیو کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ کی بچت ہو جائے گی، اور جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا اس کی پکڑ ہو جائے گی. اللہ کے ہاں تو انصاف ہونا ہے. جی ایک سوال ہے کہ طلاق سے متعلق میں چاہتا ہوں تھوڑی وضاحت اس کی بھی کریں آپ. اگر کوئی بچہ ہے بچی ہے اور وہ آپس میں ان کے بڑے ان کا نکاح کر دیتے ہیں، نکاح ولی عہد کہا جاتا ہے اس کو، اور وہ بڑا ہونے کے بعد جب وہ بلاغت تک پہنچے لڑکا ہے لڑکی، ان دونوں میں سے کوئی انکار کر دے کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی یا رہنا نہیں چاہتا یا میں کہیں وہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ نکاح باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس میں طلاق دی جائے گی نہیں دی جائے گی، یا خلا لیا جائے گا اس میں عورت کی طرف لڑکی کی طرف سے، اور پھر اس کا عدت کیسے ہوگی؟ مطلب اس کا پروسیس تھوڑا بتائیں. بہت اچھا سوال ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی جائے تو کوئی عدت نہیں ہے. تو طلاق تو وہ اگر مرد نہیں چاہتا اسے رکھنا یا عورت نہیں چاہتی اس سے تو وہ خلا لے گی اور وہ طلاق دے گا، کوئی عدت نہیں ہے. اور یہ تو میں جبھی تو کہہ رہا ہے دین فطرت ہے، اللہ نے نیچر کے قریب رکھا ہے اس دین کو. ہر طریقے کا کانسیپٹ ہے قرآن میں. قرآن کی آیت ہے یہ کہ اگر کوئی 2 جگہ بلکہ کہا، ایک جگہ نہیں 2 جگہ، اللہ تو ایک ہی جگہ کہتے تو کافی ہے کہ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے کوئی طلاق دے دے تو کوئی عدت نہیں ہے عورت کی. نہیں جیسے وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک بچی دی، ابھی رخصتی تو نہیں نہ ہوئی، نہیں ان کا نکاح ہو جائے گا، ان کی مرضی نہیں ہے، اور وہ نکاح تو ہو جائے گا. ولی اصل میں ذمہ دار ولی ہے نا، دونوں طرف کے ولی بیٹھے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تو وہ نکاح تو ہو جائے گا. وہ نکاح بالغ ہونے کے بعد وہ انکار کریں گے تو نکاح پھر توڑوانا پڑے گا، کیونکہ نکاح تو ہوا ہے. بھیا تو خلا یا طلاق 2 ہی کانسیپٹ ہیں.
बलागत से पहले जो है हो जाएगा निकाह। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाद में अगर उनकी रजामंदी ना हो? यार हुआ नहीं क्या, हज़रत आयशा का निकाह जो लिखा हुआ है बुखारी में, उसमें तो 6 साल लिखी हुई उम्र, जो उसे मानते हैं। मैं तो नहीं मानता, मैं तो 16 साल मानता हूँ, क्योंकि जो सियाक व सबाक वाला जो इल्म है उसके हिसाब से तो उनकी उम्र 16 साल बैठती है, हज़रत अस्मा की उम्र के हिसाब से। लेकिन लिखा हो तो है बुखारी में 6 साल, आप लोगों ने सुना होगा। तो वो नाबालिग तो वही 6 साल की बच्ची क्या होती है। तो इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में नहीं हर मज़हब में था, हिंदुओं में भी बहुत छोटे, अभी तक राजस्थान में अभी तक होते हैं, मासूम बच्चों की शादी है, फेरे होते हैं उनके, अभी तक होते हैं। वो छुपते छुपाते होते हैं चाहे। कुरान पढ़ने से पहले सीरत पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या होगा? कुरान पढ़ने से पहले सीरत पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होगा? किसने कही ये बात मेरे भाई? नहीं सर, लोग उस पर जोर देते हैं ना कि ना 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 ना, कुरान एक नंबर पे, जो चीज़ एक नंबर पे है उसी के साथ आप उसके बाद सीरत पढ़ें। पहले कुरान आया, पहले सीरत आई, तो पहले वही पढ़ो। उसकी इंटरप्रिटेशन आप सीरत से करोगे, हदीसों से करोगे समझने की, क्योंकि कुरान एकदम तो समझ में आने का नहीं। इतने बड़े अल्लाह का इतना बड़ा कलाम है, आसान तो है नहीं। उसके लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी सीरत की और उसकी। आप पहले सीरत पढ़ के बैठ गए, आप तो मतलब टॉप प्रायोरिटी पे उसे रखो जो अल्लाह ने टॉप पे भेजा। तरतीबें खुद सेट कर लो, जिस तरतीब से कुरान, उसके बाद फिर हुजूर की सीरत, फिर हदीस है, उसी तरह से पढ़ते चले जाओ। बहुत आसान है दीन, सच्ची बात है। एक हाफिज कुरान कितने लोगों की बख्शिश करवाएगा? इनका सवाल यह है, एक हाफिज़ कुरान कितने लोगों की बख्शिश कराएगा? जो आज का दौर है वो अपनी करा ले पहले, उसकी तो अपनी होनी मुश्किल है। जिस तरह के हाफिज़ मेरे पास आ रहे हैं, ना नमाज़ पढ़ें और ना अहकाम पूरे करें कुरान के, माँ बाप को गालियाँ बकें, तो वो तो बाअमल हाफिज़ के लिए है हदीस के, उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। अगर वो वाकई बाअमल होगा और वो कुरान के हराम और हलाल को हलाल समझता होगा, तो बिल्कुल उसके माँ बाप को जो है ताज पहनाया जाएगा। वो हदीसों में आता है कि मेरे ख्याल में 7 या 8 लोगों की बख्शिश जो है अल्लाह उसके ज़रिए करेगा, क्योंकि अल्लाह की इजाज़त से होगा जो भी कुछ होगा अल्लाह की इजाज़त से। तो अल्लाह को वहाँ कोई बेवकूफ़ तो बना नहीं सकता कि जी मैं रट्टू तोता था, 8 की बख्शिश कर दो। वो तो अल्लाह देखेगा, उसका तो एक भाई, उसे तो वो पता है जो फरिश्तों को भी नहीं पता। फरिश्ते तो आपके लिख रहे हैं अमाल, उसे वो पता है आपकी नीयत कि आपने हिफ्ज़ क्यों किया था, रोटी और कपड़ा और मकान के लिए किया था या वाकई अल्लाह के दीन के लिए किया था। वहीं पकड़ में आ जाएंगे ज़्यादातर हाफिज़, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ये मदरसों में हाफिज़ हो रहे हैं ना, सब रोटी कपड़ा मकान के लिए हैं, अल्लाह के दीन की फ़रोग के लिए थोड़ी हिफ्ज़ कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप आजकल ये बात फैली भी है ना, माँ बाप छोटे बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से छुड़ा के हिफ्ज़ करावें। रोज़ आवे मेरे पास, रोज़। मैं तो उनकी माँ से यही कहूँगी, खुद कर हिफ्ज़। खुद तो तू ब्यूटी पार्लर जाके तैयार होके जा रही वहाँ शादियों में, और इसे हिफ्ज़ करा रही, खुद कर हिफ्ज़। भाई तू भी तो मुसलमान है, तेरे ऊपर भी तो इल्म का असूल फ़र्ज़ है। हैं यूँ करें। अब ये इसे ये समझ रखा कि ये बख्शवा हुआ हमें, देखो उसी चक्कर में उसे हिफ्ज़ करा रही, साले का बाजा बजा दें, उसकी सेहत ही ख़राब हो जा। हाँ, एक तरफ ये चीज़ मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी फुप्पी से कि अपने अमल दुरुस्त करके जाना, मैं वहाँ तुम्हारे काम ना सकूं। फुप्पी को, चचा को, अपनी बेटी फातिमा को जो सबसे लाडली थी। ये वाली बात तो जैसे फिर सही बैठी कि कोई हाफिज़ बख्शवा देगा किसी को। नहीं तो मैं तो मना कर रहा कि वो अपनी बख्शिश करा ले, उसकी अपनी बख्शिश खतरे में है, क्योंकि इतने बड़े अल्लाह का इतना बड़ा कलाम उसके दिल में उतर गया। सूरह हशर में तो अल्लाह ने कहा अगर मैं इसे पहाड़ पे नाजिल कर दूँ, ये रेता रेता हो जाए पहाड़। ऐसी बड़ी भी बात है, इसका मतलब कि भाई हाफिज़ नहीं, हदीस तो है, मगर बामल हाफिज़ लिखा हुआ उसमें, उनके बामल हाफिज़ों के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, वहाँ अलग चमकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़्यादा बामल हुए फिर तो वो बख्शवा सकते थे किसी को। बख्शवाएंगे बिल्कुल इंशाअल्लाह, ये तो हदीस है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं। आप ये देखो आयतुल कुर्सी में क्या कहा कि अल्लाह के इज़्न के बिना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल भी नहीं सकता कोई वहाँ। हुजूर क्या, कोई भी साहब, कोई भी अम्बिया हो, बोलेंगे थोड़ी वहाँ, जान निकली हुई होगी। ऐसी जलालत, हम तो अल्लाह को असल में समझे ना हम जैसे ही कोई चीज़ है, या हमसे थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा बस, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है अल्लाह का। कुरान में तो अल्लाह ने एक जगह नहीं कई दफ़ा कहा कि तुमने ऐसी कदर ही नहीं की अल्लाह की जैसी कदर करनी चाहिए। मैं ईमान से कह रहा, अगर तुम्हें वो चीज़ें बता दूँ ना जो अल्लाह ने मुझे दिखाई, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
اتنی قدرتوں والا ہے آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھو نا کتنی بڑی کائنات ہے, کتنی گلیکسیز ہیں, ان میں سے مطلب لاکھوں اربوں گلیکسیز ہیں, ان میں سے ایک گلیکسی کا حصہ یہ ہمارا سولر سسٹم ہے. اس سولر سسٹم کا حصہ جو ہے یہ ہمارا زمین ہے. اس زمین میں کتنے سارے ملک ہیں, مطلب 3/4 تو اس میں 3/3 تو پانی ہے, مطلب دو حصے پانی ہیں اور ایک حصے پہ آبادی ہے. اس ایک حصے پہ بھی بہت سارے ملک اور جنگل بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں. ان اتنے سارے ملکوں میں ایک ہمارا ملک ہے ہندوستان, اس میں ایک ہمارا اسٹیٹ ہے یو پی, اس میں ایک ضلع ہے سہارنپور, اس ضلع کے بھی اس شہر میں ہم رہ رہے ہیں, اس کی آبادی دیکھ لو کتنی ہے. اس کے ایک محلے میں, اس کے ایک گھر میں ہماری اوقات کیا اس کائنات کے سامنے, ذرہ بھی نہیں مطلب ذرہ بھی بہت بڑا بنے گا. اس کے باوجود وہ یوں کہے کہ مجھے جو ہے قرض حسنہ دو, مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. یہ تو اس کا بڑپن ہے. اگر اللہ کی معرفت کسی کو مل جائے نا تو وہ تو ہیبت میں رہتا ہے, اس کی ہنسی خوشی سب غائب ہو جا. آج ہی تو آیت آئی یار کہ لرزہ ترزہ رہتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کا کلام سن کے. بھائی جتنا بڑا اللہ اتنا ہی بڑا اس کا کلام. کیا قبروں پر پھول چڑھانا ٹھیک ہے؟ کیا قبروں پر پھول چڑھانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ کہ قبروں پہ پھول چڑھانا ٹھیک ہے, بالکل بھی ثابت نہیں ہے میرے بھائی. وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا, 2 قبروں پہ, تو حضور نے وہ ہری ٹہنی توڑ کے وہ لگا دی کہ جب تک یہ سوکھے گی نہیں ان کے عذاب میں کمی رہے گی. اسی سے لوگوں نے پھول نکال دیے. بالکل بھی مطلب بالکل بدعت ہے. اور حضور کی وہ ٹہنی پھر بھی کوئی لگا دے چلو اس نیت سے کہ سنت ادا کر رہا, ورنہ وہ تو حضور کے ہاتھ کی ٹہنیاں تھیں. ہمارے ہاتھ تو کتنے گندے, آپ دیکھ لو کن کن کاموں میں ملوث ہیں. آج ہی سوچ کے دیکھ لینا کہ ان ہاتھوں نے کیا کیا کام کیے. اچھا, ایک ابھی حال ہی میں ابھی 1 ہفتے پہلے ایک ہندو سائنٹسٹ ہے ہندوستان کا ہی, اس نے ایک بات ثابت کی سائنس سے کہ جو بدھی ہوتی ہے پیچھے سر کے پیچھے, یہاں سے کچھ غیر معمولی طریقے سے کچھ ہارمونس ٹائپ کی ایکٹیویٹی جو ہے ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں انسان کے. تو کیا قرآن حدیث سے بھی ثابت ہے اس طرح کی کچھ باتیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سائنس سے کوئی بات ثابت ہوئی کہ یہاں سے ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں کچھ چیزیں, کدھر ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں؟ دوسرے لوگوں میں. ہاں, جیسے مطلب اسلام کہتا ہے شیطان ہے یا پھر فرشتے ہیں, اللہ کی طرف سے امر اترتا ہے, اس طرح کی چیزیں. دیکھو ڈسکوریز تو آخر تک ہوتی رہیں گی. ابھی جو چیزیں متشابہات میں سے ہیں وہ ابھی دھیرے دھیرے راز کھلیں گے. کچھ نہیں پتہ, اب یہ ہو سکتا ہے اس طرح ٹرانسفر ہونے لگیں چیزیں, کیونکہ ابھی فضا میں جو آوازیں ہیں انہیں کیچ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے یہ سلسلہ چل رہا ہے جانوروں کا, جو مرغے بنا رہے ہیں, یہ سب انسانوں میں بھی شروع کر دیا انہوں نے, وہ تو روک دیا گیا, ورنہ پتہ نہیں کیا حشر ہوتا ہے دنیا کا. تو یہ اس طرح کی ڈسکوریز بالکل ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ساری عقل اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کیا چیز ٹرانسفر. ویسے یہاں ہے بہت کچھ, یہ تو طے بات, آنکھ کا سارا نظام یہاں سے ہے. تو شیطان کس طرح سے مطلب کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, اچھا لگتا بھی ہے. آپ یہ دیکھو کہ کانوں کے پیچھے آپ کو اختر کوئی کھرن سا جمع ملے گا, وہ سب ہارمونس ہیں جو دماغ سے نکلتے ہیں. آپ کبھی کان صاف کر کے دیکھنا 1-2 دن بعد نہاتے ہوئے بھی آپ کو بالکل وہاں پہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب ہماری باڈی جو ہے وہ چھوڑتی رہتی ہے. وہ کس شکل میں ہے, کیا طاقتیں ہیں, کس طرح کا معاملہ ہے, یہ سب تو وہ جان سکے جو سائنٹسٹ ہوگا. مطلب میرے تو وہ لائن نہیں ہے نا, اس لیے میں اس بارے میں زیادہ نہیں بتا سکتا. میں نے کسی سے ادھار لیا, کیا پڑھا کر دوں تو وہ سود ہوگا؟ ان کا سوال یہ کسی سے ادھار لیا, اب وہ پیسے اگر بڑھا کے دیں تو کیا سود ہوگا؟ نہیں بھائی, سنت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے ادھار لیتے تھے تو کچھ نہ کچھ بڑھا کے دیتے تھے حضور, مگر طے نہ ہو. اگر آپ نے طے کر لیا تو وہ تو پھر سود ہو جائے گا. ایک آپ کو توقع نہ ہو. میرے استاد تو یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کا کام کیا اور اگر آپ نے اس سے توقع رکھی, عرفان الحق صاحب, تو ان کے نزدیک بھیک ہے. مان لو میں خدمت کروں لوگوں کی, وہاں بیٹھا مرکز میں لوگ آ رہے ہیں, ان سے میں چاہوں کہ یہ میری تعریف کریں, یہ میرے لیے تحفہ لائیں, یہ میری جگہ جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ مطلب تعریفیں کریں بیٹھ کے, شہرت ہو میری, تو وہ سب بھیک ہے.
कुरान में अल्लाह ने रंग की बात कही है, ये कौन सा रंग है? इनका सवाल यह है, कुरान में अल्लाह ने रंग की बात की है, सिबगतुल्लाह लफ्ज़ आया सूरह बकरा में है, वो तौहीद का रंग है मेरे भाई। अल्लाह की तौहीद का रंग, उसे सिबगतुल्लाह कहा अल्लाह ने, कि अगर आप एक अल्लाह एक ईश्वरवाद को मानते हैं तो आप अल्लाह के रंग में रंगे गए, समझो। मरहूमीन के लिए कुरान पढ़कर बख्शना क्यों ठीक नहीं? इनका सवाल यह है, मरहूमीन जो लोग फौत हो गए उनके लिए कुरान पढ़ के बख्शना क्यों ठीक नहीं? क्योंकि हुजूर की सुन्नत नहीं है, ना किसी सहाबी से साबित है। असल में तो हमारे लिए इबादत वो चीज़ है जो तरीक़ा रसूल का हो, जो सुन्नत कहते हैं ना, वो तरीक़े को ही कहते हैं। तो अगर हुजूर ने नहीं किया, उसके बाद किसी सहाबी ने नहीं किया, आपको सिर्फ दुआ का हक़ है, आप दुआ या सदका, लेकिन कुरान पढ़ के किसी दूसरे को नहीं बख्श सकते। आप दुआ कर सकते हैं उनके लिए। इंतकाल के बाद तो उनका अमल का सिस्टम बंद हो जाएगा, हाँ, तो फिर भी उसके बाद उनको कुछ दुआ लग सकती है? इनका बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल यह है कि मौत के बाद क्या उन्हें दुआ लग सकती है? बिल्कुल, सदका जारिया का जिक्र है भाई कुरान, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, जब हज़रत साद की वालदा का इंतकाल हुआ तो वो आए कि मैं अपनी माँ के साले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पानी की, मदीने में कैद पड़ा हुआ था। हुजूर ने कुआँ खुदवा दे और उस पर लिखवा दे कि हज़रत साद की वालदा की इसाले सवाब के लिए। तो बिल्कुल है बाद में भी, लेकिन आप अपनी इबादत उन्हें नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। जैसे ये सवाल इनका था कि कुरान पढ़ के नहीं बख्श सकते, आप अपनी नमाज़ें नहीं बख्श सकते, दुआ कर सकते हो उनके लिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे, मग़फ़िरत कर दियो, दर्जे बुलंद कर दे, या इसाले सवाब में आप उनके लिए कुरान रखवा दो, कोई मस्जिद बनवा दो, जैसी भी हैसियत हो। अगर उनकी औलाद कोई नेक निकल गई और वो माशरे में अच्छा मैसेज दे रही तो उनके नामाए अमाल में लिखा जाता रहेगा, जब भी तो क़यामत बर्पा नहीं होती, क्योंकि प्लस माइनस होना क़यामत में। जो उनका जो गुजर चुके, उनका कुछ माल बाकी है, तो उस माल को किसी ऐसी जगह लगा दें जो खिदमत खल्क में हो, तो वो चीज़ भी उनको बिल्कुल सदका जारिया बन गई। बिल्कुल, ज़्यादा अच्छा तो है कि अपनी ज़िंदगी में लगा के जाएँ। मान लो मेरे बाद मेरी औलाद मेरे माल को इस्तेमाल करे, चलो इसी काम में सही, सवाब तो मिलेगा, जाहिर सी बात है, माल मेरा कमाया हुआ था। और अगर मैंने हराम से कमाया हुआ और इन्होंने किसी हराम में ही लगा दिया, मान लो मेरी औलाद ने, तो उसका वबाल भी मेरे सर होगा। इसी तरह नेकी में अगर लगा देती है मेरी औलाद तो इन्हें उसका अजर भी ऐसे ही मिलता रहेगा। एक मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि फ़िक़्ह हनफी के अंदर हम इस चीज़ की तरकीब इसलिए दिलाते हैं, तस्बीह पढ़ के बख्श दो, कुरान पढ़ के बख्श दो, या दून नफलें पढ़ के बख्श दो वालिदैन को या उस्ताद को, क्योंकि इसमें अमीर और गरीब का फ़र्क हो जाता है। इमाम हनीफा ने इसलिए इस्तेदलाल निकाला है इस चीज़ में कि अगर कोई अमीर है वो तो कर सकता है सदका जारिया, खर्च कर सकती है अपने वालिदैन के लिए, उस्ताद के लिए। गरीब है तो उसके लिए ये सिर्फ दुआ पे महदूद ना रहें, इसलिए इबादत का ये कॉन्सेप्ट। असल में सदक़े का कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर नहीं है ना लोगों को। नबी ने तो फरमाया अगर तुम मान लो रास्ते में से कोई ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो या परेशान कर रही हो लोगों, उसे भी हटा दोगे तो ये सदका है। अपनी बीवी के मुंह में आपने मोहब्बत से लुक़मा दे दिया, वो भी सदका है। आपने जो मालदार हैं वो सदका करें, और जो मालदार नहीं है वो इस तरह अपने जो मरहूमीन हैं उनके लिए साले सवाब के लिए कोई काम ऐसा कर दें। इसका भी नेकी का अदर पहुंच जाता है। बिल्कुल, कब्रिस्तान में आमतौर से वो लिखा रहता है तरीका इसाले सवाब को, और हदीस से साबित नहीं है, वो तो हवाला लिखा हुआ ही नहीं होगा। बस वो तो कुछ का कुछ लिख दो, वो तो कुछ भी लिख दे। अभी मुझे किसी ने बताया कि आप जब घर में एंटर करें तो चाहे कोई मौजूद भी ना हो तो सलाम करें, और ये हदीस है, क्योंकि आपको इंसानी तो नज़र नहीं आ रहा है, बहुत सारी अनसीन मखलूक भी तो अल्लाह की है। जब आपने उन पर सलामती भेजी तो उनका शर से तो आप बची गए कम से कम, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने, कुरान जो आया वो इंसान और जिन दोनों के लिए आया। मान लो जिन्नात हैं वहाँ पे, फरिश्ते तो अल्लाह की ऐसी मखलूक है मासूम, लेकिन जिन्नात तो शर्री भी हैं और अच्छे भी हैं। मान लो कोई शर्री वो है तो उसके ऊपर भी लाजिम हो गया कि वो आपके सलाम का जवाब दे। दुआ का बेहतर जवाब देना कुरान की आयत है, तो आपने सलाम किया तो आप कम से कम हिफाजत में आ गए। बिस्मिल्लाह पढ़ के घुसा करो। और उसके बाद कहा कि सूरह कौसर पढ़ें, ये भी है? नहीं, सूरह कौसर को तो मैंने हदीस नहीं पढ़ी, लेकिन आप पढ़ दो, वो भी कुरान की। भाई कुरान जो है ना,
یہ تو میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ اور رسول کا نام سن کے شیطان پاتا ہوا بھاگتا ہے گیس نکالتا ہوا. تو بالکل آپ اپنے گھر میں اذان بھی دیں اور سورہ کوثر پڑھ دیں, سورہ بقرہ پڑھ دیں, جو بھی آپ کو یاد ہو. چچا سے 15 سال پہلے زمین دی تھی, 75% پیسے دے دیے تھے, اور وہ رجسٹری نہیں کرتے, کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے 75% پیسے دے دیے, 15 سال پہلے زمین لی, رجسٹری نہیں کر رہا ہے. بھائی میرے نزدیک تو آپ کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے معاملہ. آپ بڑھا چڑھا کے تو لینا مت, یا تو کمپرومائز ہو جائے کچھ ان کے حساب سے. تو وہ اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی. آپ تو میرے خیال میں رشتہ بچا لو, یہ بہت سستا سودا ہے آپ کے لیے. کیا احرام کی چادر میلی ہو جائے تو بدل سکتے ہیں, اور احرام سفید رنگ کا ہی ہونا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے احرام کیا سفید رنگ کا ہو اور کیا میلا ہو جائے تو بدل سکتے ہیں؟ بالکل بھائی, کوئی ضرور نہیں ہے سفید رنگ کا ہو. کوئی جو صحابہ تھے وہ تو بہت غریب لوگ تھے, ان کے پاس کوئی سارے سفید ہی رنگ کے کپڑے تھوڑی تھے. چادر ہونی چاہیے بنا سلی, بس 2 چادریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اکثر لباس یہی ہوتا تھا جو احرام بنا دیا گیا. تو اس لیے کلر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, اور میلی ہونے پہ بالکل آپ بدل سکتے ہیں. احرام تو ایک نیت کا نام ہے. ان 2 چادروں کو وہ تو ایک اس کی یہ سمجھو آپ ریچول شکل ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتا دیا ہم اسے احرام کہتے ہیں. احرام تو اصل میں نیت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ احرام کی حالت میں آ گیا آپ نفل پڑھنے کے بعد کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے در پہ آ رہا ہوں عمرہ کرنے یا حج کرنے. وہ آپ کی نیت ہو گئی بس. وہ تو چلیے عمرے سے متعلق ہی ابھی آپ نے درس میں یہ شروع میں کہا تھا کہ پچھلے اگلا عمرہ کرنے کو پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. اب بار بار عمرہ کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے بار بار جا رہے ہیں دوسرے غریبوں کو لیے. ان کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کا کفارہ ہے, اور بار بار عمرہ کرنے کو ہی منع کرتے ہیں لوگ. اس جیسے ملک میں تو بار بار عمرہ کرنا نہیں چاہیے. اس حدیث میں پوری باب سن لو نا, ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ سب معاف. اگر اگلی نماز پڑھ دی, عمرے کے چکر میں مت پڑھو, عمرے کے پیسے غریبوں میں بانٹو, نمازیں 5 صحیح کر لو, بیچ ہی گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے. اتنا لمبا چکر کہ آپ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں, پورے سال کے گناہ لکھے رہے گا اللہ پاک, بیچ میں موت آ گئی تو گناہ گار لکھے جاؤ گے. اس لیے نماز زیادہ آسان ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ کے گناہ اللہ سے پٹاپٹ معاف کراتے رہو, اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کراتے رہو. جنت میں کیا ہماری بیویوں کو ہی حور بنا دیا جائے گا یا حور کوئی الگ مخلوق ہے؟ افسوس سے پوچھ رہے ہیں, خوشی سے پوچھ رہے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ جنت میں کیا ہماری انہی بیویوں کو حور بنا دیا جائے گا یا حور الگ سے مخلوق ہے؟ بھائی الگ سے مخلوق ہے. ان بیویوں کو بھی آپ کی بہت زیادہ حسین بنا دیا جائے گا. اور حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک مومن کو 2 بیویاں ملیں گی, اور حوروں کا بھی ذکر ہے, قرآن میں حوروں کا ذکر ہے. اور ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہیں کبھی کسی مرد نے یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اسی بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ الگ مخلوق ہے. اپنی بیویوں کو تو آپ نے خود ہاتھ لگایا ہوتا ہے, یا کوئی بیوہ ہو تو اسے اور دوسرے مرد نے بھی ہاتھ لگایا ہوتا ہے. قرآن حوروں کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں کسی مرد نے یا کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا. تو اسی سے ثابت ہو گئی کہ حور الگ چیز ہے. اچھا یہ ذکر جو ہے بائبل میں بھی ہے اور ویدوں میں بھی ہے, افسرا کہہ کے, اور بائبل میں کسی اور نام سے, تو صرف اسلام پہ ہی انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے حور کے نام میں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ذکر اور کتابوں میں بھی ہے, پھر اسلام پہ انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اصل میں ہمیں جواب نہیں دینا آتا, اس لیے اٹھائی جاتی ہے. ہمارے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ ہم دین پڑھتے نہیں. اور اس ٹائم جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے نا, وہ ایک سافٹ ٹارگیٹ بنا کے مسلمانوں کو ان کی چیزوں کو ابھار کے, وہ سب چیزیں وہی ہیں, اسی طرح سے ہیں بالکل. اب جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اتنی ساری شادیاں آپ کے یہاں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ راز دسترخت کی کتنی شادیاں تھیں, کہاں سے جواب دو, آپ چپ ہو جاؤ گے, تو انہیں اور بڑھاوا ملتا ہے. ورنہ سب مذہبوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں, اور ہر کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں. کیا چھت پر بلی کے رونے سے اس گھر میں موت ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا چھت پہ بلی کے رونے سے اس گھر میں موت ہوتی ہے؟ یہ بہت عورتوں نے اڑا رکھی بھائی, ایسی کوئی نہ حدیث نہ قرآن کی آیت. موت صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. بلیوں کے رونے سے اگر موتیں ہوں تو لوگ دشمنی میں لوگوں کی چھتوں پہ بلیاں چھڑوا دیں اور ان کے زخم دے دیں, جس سے ساری رات روئے ہوں, صبح کو ایک آدھا مرے گا ان کے یہاں. اسی سے جڑا ہوا سوال ہے, جو بلی راستہ کاٹ جاتی ہے, بہت لوگ اس پہ بھی وہ کرتے ہیں, جاتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ بلی راستہ کاٹ جائے, اس پہ بھی بہت لوگ عمل کرتے ہیں. سب بیکار کی بات ہے. میرے نزدیک تو یہ گناہ شرک ہے, کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر بلی کو انہوں نے نفع نقصان کا مالک بنا دیا
تو پھر تو اللہ کہیں بھی نہیں ٹکتا معاذ اللہ. اچھا اسی طریقے سے کانچ کا ٹوٹنا، شگن اپشگن، سب کچھ بیکار کی باتیں ہیں. سب عورتوں کی زیادہ اڑائی بھی ہوں اور انہی میں رہتی ہیں یہ چیزیں زیادہ تر. انہی کے چکروں میں، کیونکہ مردوں کے بھی ایمان کمزور ہو گیا. پہلے تو ڈانٹ دیا کرتے تھے مرد، اب تو مرد ڈانٹ کھانے کے لیے پیدا ہوا آج کا مرد تو. اچھا ایک بات کہی جاتی ہے عورتوں میں کہ اگر کسی نے مہندی لگائی اس کی ساس اس سے محبت کرتی ہے شوہر کی، لیکن آج کل تو آرٹیفیشیل مہندی آ رہی، بہت اچھا کلر ہو اس کا، تو اس سے کیا ہو، وہ لگاوے اسی چکر میں. اچھا ساس جو ہے محبت ہی کر لے، اسی بہانے کر لے. ورنہ ساس اور بہو کا رشتہ تو کانٹے کا رشتہ ہے ہمیشہ سے. اگر مہندی سے ہو جا سستا سودا، 150 کی مہندی سے ساس کی محبت مل جا، ہم بانٹ دیا کریں گے اپنے مرکز سے مہندی ہے. کوئی فرشتہ ہنسا نہیں آتی کچھ، کوئی فرشتہ ہنسا نہیں اب تک، ہنسا نہیں اب تک. جب سے جہنم دیکھی ہے کچھ. اچھا ان کا سوال یہ ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ کوئی فرشتہ ہنسا نہیں اب تک جب سے انہوں نے جہنم دیکھی؟ بھائی میں نے تو پڑھی نہیں ہے ایسی، اور انہیں تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ہنسی یا غم کریں. وہ تو ایسی مخلوق ہے جیسے ٹیپ ریکارڈر، جتنا اللہ نے بھر دیا اتنا ہی کام کر سکیں. وہ اپنی اختیار سے نہ خوشی ظاہر کر سکیں نہ غم. جتنا اللہ نے حکم دے دیا آگے، وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کو کوئی حکم دیا اللہ نے، وہ آگے بتاتے تھے کہ اللہ اس طرح سے ہے. اللہ نے کہا تجھے یہی کرنا، اسی بدبخت سے پلٹ بستی کو. تو وہ حکم ٹال تھوڑی دیں گے، چاہے ان کے دل میں کچھ ہی بات آتی رہو. کیا چھوٹے بچے کو قبرستان لے جانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا چھوٹے بچوں کو قبرستان لے جانا ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر بہت معصوم بچے ہیں اور آپ نے انہیں چھوڑ دیا، آپ پڑھنے کھڑے ہو گئے وہاں قرآن ان قبروں پہ، اور وہ قبروں پہ بھاگے پھر رہے یا پیشاب کر رہے یا ہزردنگ مچا رہے، تو وہ تو مناسب نہیں. لیکن جو اس طرح کے بچے ہوں 8-10 سال 12 سال کے، جو سمجھدار ہوں، تو بالکل بس یہ شرط ہے کہ وہ ڈرے نہ وہاں. پتہ ایسا نہ ہو کہ انہیں دہشت ہو جائے اور خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے، تو اس لیے بچنا چاہیے. آپ کی اس بات سے تو یہ پتہ چلتا ہے جو قرآن کہتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ تمام اربوں خربوں ملین ٹریلین فرشتوں کے سردار، قرآن کہتا ہے، تو یعنی کہ وہ بھی کیفیت نہیں جان پائے کہ اللہ کہہ رہا کہ یہیں سے پلٹ، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا بندے کی، تو یعنی کہ ایک فرشتہ بھی نہیں جان سکتا. یار ابھی تو میں نے تمہیں بات بتائی، ایک چیز ایسی ہے وہ نیت ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ. ابھی بھائی وہاں ایسے قیامت میں ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے جو ہمارے دائیں اور کہ جو لکھے انہیں پتہ نہیں ہے ہماری نیت، نہ نیتوں کا نہیں پتہ، اعمال کا پتہ ہے. وہ تو نیکی اور وہ لکھے جا رہے ہیں. ہاں بس ان کا ڈیوٹی یہی ہے. بھائی اگر کوئی منشی ہو اور وہ مالک کے اپنے کمپنی کی چیزیں لکھ رہا تو مالک تھوڑی بن جائے گا. وہ تو یہ تو منشی ہیں اللہ کے. اب جب یہ کہیں گے، جہاں ایک کو کہیں گے 1-2 لوگوں کو کہ اللہ ان کے تو سارے رشتہ بھرے پڑے نیکیوں سے، انہیں تو جنت کی طرف لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے. رک جاؤ، تمہیں نہیں پتہ ابھی دلوں کا حال تو مجھے پتہ ہے. ان کے نیتوں کے حساب سے پھر فیصلہ ہوگا. کیا عورت کا قبرستان جانا مناسب ہے؟ ان کا سوال یہ کیا عورت کا قبرستان جانا مناسب ہے؟ مناسب نہیں ہے، جانا ہی چاہیے. بس یہ غیر مرد ماں نہ ہوں. منع کرتے ہیں ہمارے نہیں، ہمارے معاشرے کی بات ہے، میں دین کی بات بتا رہا. ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر کبھی مکے مدینے گئے تو وہاں آپ دیکھیں گے جنت البقیع جنت المالا میں عورتیں آپ کو نظر آئیں گی. اور حضور نے تو یہ فرمایا نا کہ قبرستان جایا کرو. بلکہ عورتوں کو تو کہا کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو. آخری زمانے میں حضور نے کہا. اور یہ فرمایا کہ تمہیں مطلب موت یاد آئے گی وہاں جانے سے. اپنی ہمیں بھی یہیں آنا. اب آپ دیکھو نا آج کل تو لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں قبرستانوں، ورنہ مطلب یہ یاد آتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی یہیں آنا. منو مٹی پڑ جائے گی، اندھیرے ہوں گے، طوفان ہوں گے، بارشیں ہوں گی، اور ہم یہاں پڑے ہوں گے. آج ہم کتنے لاڈ لیں اپنے گھر والوں کے. الگ وقت میں ہوگا شاید اجازت، جنازے کے ساتھ نہیں جنازے کے ساتھ نہیں، الگ نہیں جانا چاہے پردے میں جنازے کے ساتھ بھی کوئی منائی نہیں ہے، مگر وہ عورت مرد کا خلط ملت نہ ہو. تو بالکل اگر تنہائی میں آپ اپنی بیوی کو لے جا رہے ہیں، اپنی بہن کو لے جا رہے ہیں، اپنی ماں کو لے جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بالکل کوئی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ روکا جائے. کیونکہ ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں قبرستان میں. نہیں تو آپ کو معلومات ہی نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، بالکل انہیں قبرستان گھما کے لاؤ، دکھاؤ کہ یہیں آنا تجھے بھی، کم سے کم تمہاری ٹانگیں تو دباؤ گی اس رات. جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا سنت ہے. ہیں جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا سنت ہے. میت کا چہرہ دیکھنا اور قبر پر مٹی ڈالنا ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کلمہ پڑھنا ٹھیک ہے اور مٹی ڈالنا اور چہرہ دیکھنا. دیکھو جی مٹی ڈالنا بھی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چہرہ دیکھنا بھی سنت ہے. لیکن کلمہ پڑھنا ثابت نہیں ہے.
جو ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ. ہاں میت اگر بالکل ہی حالت یہ مطلب آخری حالت ہو, اس میں تو حضور نے کہا کہ اسے کلمے کی تلقین کرو, اس کے سامنے کلمہ پڑھو. وہاں تو پڑھتے نہیں, سارے راستے پڑھتے ہوئے جاؤ گے, جو حضور سے ثابت نہیں ہے. اور دعائیں ہیں, کیا پڑھنی چاہیے اور اچھا اگر دعائیں نہیں آتی یا اللہ مغفر لی, ہاں بس وہ پڑھ لو, مغفرت کی دعا کر لو اپنی, اس کی میت کی, اور اس کے لیے کہ اللہ اس کے درجے بلند کر. کیا قرآن یا حدیثیں پڑھتے ہوئے سر ڈھانپنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھتے ہوئے سر ڈھانپنا ضروری ہے. نہیں بھائی, کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے بات. اگر آپ احتراماً ڈھکتے بھی ہیں تو بڑھیا بات ہے, نہیں ڈھکتے کوئی گناہ نہیں ہے بالکل. یہ تو سب قرآن سے دور کرنے کی سازشیں ہیں کہ جی وضو سے پڑھو اور سر ڈھک کے پڑھو, اس طرح اہتمام سے پڑھو. قرآن تو آپ کے چپے چپے پہ گھر میں ہونا چاہیے, کھانے کی ٹیبل پہ ہو, آپ کے سرانے ہو, ہر جگہ رکھا ہونا چاہیے. تو یہ تو آپ کا منشور ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو آپ کے لیے, تو یہ تو آپ کے ہر جگہ رکھا ہونا چاہیے. آپ میرے اندر چلو کمرے میں, دیکھو کس طرح قرآن رکھے رہے. زنا سے بچہ ٹھہرا, بعد میں دونوں نے شادی کر لی, کیا بچہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, زنا سے بچہ ٹھہرا, بعد میں دونوں نے شادی کر لی, کیا بچہ جائز ہے؟ نہیں بھائی, بچہ تو ناجائز ہی ہے. وہ بچہ تو جائز جب ہوگا جب اللہ کے کلام سے آپ اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد جب آپ ملیں گے, وہ بچہ جائز ہوگا. اس بچے کو تو آپ اس میں وراثت میں بھی حصہ نہیں دے سکتے. اللہ کی شریعت تو یہ ہے, یہ تو حرام مطلب حرام کاری سے بچہ پیدا ہوا ہوا. اور بچے حرامی نہیں ہوتے, ایک بات میں کہہ دوں, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا, ماں باپ حرامی ہوتے ہیں جو حرام کام کریں. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, بچے تو اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں سب. کوئی بزرگ خواب میں آ کر مزاروں پر جانے کو کہے تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے, کوئی بزرگ آ کے مزار پہ جانے کو کہے خواب میں تو کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں بھائی, تھو کریں الٹی طرف منہ کر کے. شیطانی خواب ہے, کیونکہ شیطان جو ہے وہی آگے ایسی حرکتیں کراتا ہے آپ سے. مزاروں کا کوئی تصور جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھے نہیں ہے, نہ کوئی صحابی, نہ تابعین. آپ کا گزر ہو کسی مزار پہ سے, وہاں اللہ کا کوئی دوست دفن ہو, آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. وہاں اپنے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تیرا دوست دفن ہے, یہاں تیرے انوار برستے ہیں, میرے لیے بھی معاملہ اچھائی کا کر دے, ان کے لیے بھی. کیا ہر عورت اس مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی شادی ہوتی ہے؟ یہ بھی بہت مشہور ہے بات. ان کا سوال یہ ہے, کیا ہر عورت اس مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی شادی ہو؟ صرف ماں حوا پیدا ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی پسلی سے, باقی تمام مرد عورتیں عورت مرد کے ملن سے پیدا ہوتے ہیں. صرف عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے, جو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. باقی ایک ہی سسٹم ہے, کوئی ٹیڑھی پسلی سے پیدا نہیں ہوتی عورت. بیکار کی باتیں ہیں, سب اڑائی ہوئی چیزیں ہیں. اچھا جو سنجوگ کے بارے میں کہا جاتا ہے, جوڑیاں تو اللہ یہاں سے بن کے آتی ہیں, تو یہ بھی بات جھوٹ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جوڑی اللہ کے یہاں سے کیسے بن کے آتی ہیں, کہ یہ بات جھوٹ ہے؟ بالکل جھوٹ ہے بھائی, یہ تو ہمارے اختیار میں, ورنہ رشتے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, اللہ اپنا آپ طے کر دیتا, ابھی طلاقیں بھی نہ ہوتی. کیونکہ اللہ کا کوئی کارنامہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان میں پھر کوئی کجی آ جائے. لڑکا مسلم ہونے کو تیار ہے, لڑکی کے ماں باپ تیار نہیں, کیا شادی ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے, لڑکا مسلم ہونے کو تیار ہے, لڑکی کے ماں باپ تیار نہیں ہے شادی کو, کیا شادی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھائی. حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ بنا ولی کے لڑکی کا کوئی نکاح نہیں ہے, تو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے. اگر ماں باپ ہی ظالم ہوں, اس لڑکی کی کمائی کھاتے ہوں, نوکری کرتی ہو. ابھی میرے پاس ایسا کیس آیا تھا, وہ بچی 32 سال کی ہو گئی, اس کی ماں اس کی شادی نہیں کرتی تھی, وہ جاب کرتی تھی. تو میں نے اسے کہا اپنی مرضی سے شادی کر لے, انہوں نے کر لی الحمدللہ. کیا نئے سال کی مبارکباد دینا اور سالگرہ کی مبارکباد دینا گناہ یا بدعت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, نئے سال کی مبارکباد دینا یا سالگرہ کی مبارکباد دینا گناہ یا بدعت ہے؟ نہیں بھائی, کوئی گناہ کوئی بدعت نہیں ہے. یہ تو اپنا کلچر ہے, آپ کا علاقائی کلچر ہے. بالکل آپ سارے سال جو ہیں وہ اللہ کے ہیں, چاہے وہ قمری سال ہوں اور چاہے یہ سولر والے سال ہوں یا اسلامی سال ہوں, سارے سال اللہ کے ہیں. تو اس لیے بالکل وہ بھی آپ محرم کی بھی لوگوں کو کانگریچولیشن دیں, اور اس کی نئے سال کی بھی آپ بدھائی دیں. اور اسی طرح سالگرہ کا معاملہ ہے, اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے دین کا. اگر کوئی سالگرہ کسی کو آپ ہیپی برتھ ڈے کہتے ہو, کوئی گناہ نہیں ہے بالکل. دادا کے بچوں کو صحیح جواب کیا دینا چاہیے؟ کہیں گے یہ قاضا
غازہ کے بچوں کے لیے صحیح جواب کیا دینا چاہیے؟ بھائی یہ تو اللہ کی حکمت ہے. میں شاید پچھلے ہفتے بتا چکا یہ بات کہ غازہ کے جو بچے ہیں ان کا تو اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ ایسا ہوا ہے کہ انہیں ان کا تو حساب ہے نہیں. ان کے ماں باپ کو اللہ نے ریوارڈ دینا تھا، اور ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا، کتنی دعائیں کی، کتنی مدد ہم پہنچا سکتے تھے، پہنچائی یا نہیں پہنچائی، وہ حساب کتاب ہوگا. باقی تو ہم کوئی جواب کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اپنا آپ دیکھے گا. اللہ کی اپنی حکمت ہے، اس نے کس طرح آزمانا لوگوں کو، کس طرح نہیں. کیا یہود نصارہ کو پچھلی امتیں مسلم کہہ سکتی ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا یہود نصارہ کو پچھلی امت مسلمہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں بھائی. وہ دیکھو مسلم کہتے ہیں اسے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کے آگے، تو وہ بالکل امت مسلمہ ہی تھی پچھلی. تو جیسے آج امت مسلمہ ہم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اسی طرح سے وہ لوگ بھی اس ٹائم کے نبی کی شریعت کو ماننے والے لوگ تھے. کیا کورٹ میرج اسلام میں ویلڈ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا اسلام میں کورٹ میرج ہے؟ نہیں بھائی، اسلام میں نکاح ویلڈ ہے. کورٹ میرج کوئی کر لیتا ہے کسی قانونی اس کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے نکاح ہوگا. کیا کسی کو وضو نہ ہونے پر قرآن پڑھنے سے روکنا ٹھیک ہے؟ کسی کو وضو نہ ہونے پہ قرآن پڑھنے سے روکنا ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. کوئی قرآن کی آیت، کوئی جو یہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی، وہ ہے ہی نہیں. وہ تو فرشتوں کے لیے آیت ہے، جو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اسے. یہ تو ہاں حضور نے بات فرمائی کہ حائضہ یا جس نے مباشرت کی ہو وہ جو ہے وہ لوگ جو ہے قرآن کو نہ چھوئیں جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لیں. باقی تو اپنا بالکل آپ بنا اس کے اگر آپ وضو سے پڑھیں گے تو بہت اہمیت کی بات ہے اور تقدس کی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسے ہی پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں میرے نزدیک. ہو گیا. ایک سوال یہ اور آیا کہ خواب میں بیوی سے ڈسچارج ہوا، اصل میں صبح اطلام نہیں ہوا، کیا غسل واجب ہوگا؟ نہیں بھائی، کوئی غسل واجب نہیں ہوگا. غسل واجب ہونے کے لیے احتلام ضروری ہے. آپ کو نمی محسوس ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو بہت دیر ہو گئی احتلام ہوئے تو آپ کے کپڑوں پہ دھبا آپ کو مل جائے گا احتلام کا، پھر آپ پہ غسل واجب ہوگا. ایسے نہیں غسل واجب ہوتا. وما علینا الا البلاغ.